نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری گفتگو کا عنوان قرآن پاک کی میں نے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس حوالے سے ہے۔ اللہ رب ذوالجلال 30ویں پارے کی سورہ تین میں قسم اٹھا رہے ہیں، والتین کہ مجھے تین کی قسم، اور زیتون اور مجھے زیتون کی قسم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں ہوتے تھے تو کسی ایک نماز پر ضرور سورۃ التین کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور تین چونکہ ایک پھل بھی ہے، انجیر جسے ہم کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی اس کی قسم کھائی گئی ہے، لیکن میں پہلے اس آیت کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کر دوں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسی طرح حضرت ابو ہریرہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں اکثر و بیشتر اور ہر نماز میں ایک دفعہ اس سورہ پاک کو ضرور تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام مالک کا خیال ہے کہ اس کی جو پسندیدگی ہے، اس کی جو آیات کی خوبصورتی ہے، اس میں تلاوت کا جو حسن ہے، اس کی وجہ سے اس کو تلاوت زیادہ کیا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح امام مالک کی فرماتے کہ انجیر تین سے مراد وہ وقت ہے جب انسان اس دنیا پر آباد ہوا تھا اور اسے یعنی حضرت آدم و حوا کو تن ڈھانپنے کے لیے پتوں کی ضرورت تھی، تو اس وقت یہ انجیر کے جو درخت ہے، اس کے پتے جو تھے، اس سے انہوں نے اپنے بدن کو ڈھانپا تھا۔ ایک اور مرحلہ اس میں علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو لے کر کئی عرصہ کشتی میں سفر کرتے رہے، تو آپ نے پھر ایک دفعہ فاختہ سے یہ کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو کہ طوفان کا کیا حال ہے۔ فاختہ گئی تو واپسی پر آتے ہوئے اس کے چونچ میں زیتون کی ڈالی تھی، یعنی ایک ٹہنی تھی۔ تو حضرت جناب نوح علیہ السلام اس کی اس بات سے سمجھ گئے کہ پانی تھوڑا بیٹھ گیا اور درختوں کے جو شاخیں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اس لیے بھی اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ حافظ اسماعیل ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ انجیر سے مراد دمشق اور اس کے پہاڑ ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں پر رکی تھی جودی پہاڑ، اس پر ایک مسجد بنائی گئی تھی، اس کا نام تین ہے، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے اس کی قسمیں قرآن پاک میں کھائی ہیں۔ یہ قابل توجہ بات ہے کہ انجیر کا جو پھل ہے یہ عرب کا نہیں ہے، یہ عرب میں جو پھل سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کھجور ہے، اور انجیر کا پھل یہ عربی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے بھرا ہوا تھال کسی نے انجیر کا پیش کیا۔ اب یہ پھل کا نام ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے جو اس ضمن میں اس کی افادیت پر بھی میں بات کر لوں۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، اور کہیں سے آیا تھا، وہ عرب سے نہیں، باہر سے کہیں سے تحفہ آیا تھا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اسے کھایا۔ پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی یہ کہے نا کہ کوئی پھل جنت سے آ سکتا ہے، کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں یہ کہوں گا کہ انجیر ہی وہ پھل ہے جو جنت سے اللہ زمین پر بھیج سکتا ہے، یعنی یہ اتنا پسندیدہ پھل ہے۔ فرمایا کیونکہ بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے۔ یہ حدیث پاک میں آپ حضرات کے امام محمد بن ذہبی نے اسی الفاظ سے بیان کیا ہے کہ بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ ایک، یہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے، اور اسی طرح جوڑوں کے درد کے لیے انجیر جو ہے یہ بہت زیادہ کارآمد ہے، اس کے بہت زیادہ یہ فوائد ہیں۔ مفسرین کا خیال ہے کہ زمین پر انسان کی آمد کے بعد اس کی افادیت کے لیے سب سے پہلے جو درخت مارز وجود میں آیا اس کا نام انجیر ہے۔
قرآن پاک میں تو اس کا ذکر ہمیں مل چکا، تورات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ درختوں میں سے بہت سے درختوں نے جب انجیر کے درخت کو اپنا سردار بنانا چاہا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں اپنے پھل اور اپنے مٹھاس کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ حجاز اور مدینہ میں نہیں پایا جاتا۔ الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز ہے کہ جس پھل کو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور جس سے بیماریوں کا علاج بھی ہے، وہ ہمارے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ امام محمد بن ذہبی فرماتے ہیں کہ انجیر میں تمام دوسرے پھلوں کی بنسبت غذائیت بھرپور موجود ہے۔ یہ پیاس کو بھی بجھاتا ہے انجیر، اور آنتوں کو نرم کرتا ہے۔ بلغم جو ہے جم جاتی ہے جب اگر کوئی شخص انجیر کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے امام محمد بن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بلغم بھی آسانی سے نکل سکتی ہے۔ اور پھر مثانے میں جو گرمی ہے یہ اس کو بھی دور کرتی ہے، اور معدے میں جو جلن ہے انجیر اسے بھی دور کرتی ہے۔ جتنے بھی اطباء ہیں انہوں نے جتنے بھی فوائد لکھے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے انہوں نے استنباط کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ جو دو بڑی بیماریاں ہیں، ایک بواسیر ہے اور دوسرا جوڑوں کا جو درد ہے، یہ انجیر سے ہی یہ پھل کھانے سے دور ہوتا ہے۔ ویسے جب یہ پک جاتا ہے تو یہ زمین پر خود ہی گر جاتا ہے اور پھر یہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس کو محفوظ کرنے کے لیے اسے خشک کر جاتے ہیں اور پھر اسے اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو اس بیماری سے جو انسان کے لیے افادیت ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علاقوں میں یہ پھل اگایا ہے، تو حضرات اس کو استعمال کریں۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ قرآن میں بھی ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ضرور بالضرور ہمارے لیے شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔